بہت بہت شکریہ عامر صاحب. سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے. یہ نوٹیفیکیشن آ گیا, بڑی دیر سے اس کا انتظار تھا, کیوں اتنا ڈیلے ہوا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں فوج حکومت ایک پیج پہ تھی کہ سوشل میڈیا زور لگا لے اپنا. اچھا, انہوں نے جو کام کرنا تھا جس وقت ہونا تھا وہ ہو گیا. اور میرا خیال ہے جن لوگوں نے 3 مہینے پہلے سید عاصم منیر کے بارے میں یہ گفتگو شروع کی تھی کہ ان کا نیا نوٹیفیکیشن 29 نومبر کو کرنا ہوگا, جی, تو ان کی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں تو ان کو کہوں گا کہ پھپا کٹنیاں جو تھی سوشل میڈیا کی, ان کے لیے تو یہی ہے بات کہ اب یہ 5 سال ہیں, ایکسٹینشن ابھی باقی ہے. تو ذرا سوچ لیں کہ وی لاگز اب کیا انہوں نے نئے کرنے. یہ 5 سال ہیں جی, آج سے ہو گئے نا 5 سال, یعنی کہ آج 4 دسمبر سے اب یہ 5 سال کا 2030 تک ہو گیا. 4 دسمبر 2030 تک اب یہ تعیناتی ہے. یہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آگے تو پھر مزید قانون میں یہ بنوایا بھی عمران خان کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے نا, 19 اگست 2019 کو جو انہوں نے ایک غلط انگریزی کے ساتھ نوٹیفیکیشن نکالا تھا, جسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے از خود درخواست منگوا کے کھوسا صاحب نے گیم ڈالی تھی, اور وہ جو آئین اور قانون کی چٹھیاں لکھتے ہیں منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے پارلیمنٹ کو پھنسوایا کہ 6 مہینے میں قانون سازی کرو. ٹھیک, اور پھر ساروں نے لائن میں لگ کے ووٹ دیے اس کو. اس میں ایکسٹینشن باضابطہ طور پہ ڈال دی گئی کہ چلو اب وہ پھر نومبر 24 میں نیا قانون آیا, اور نومبر 25 میں آئین اور قانون کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ ہر چیز لکھ دی گئی. تو میرے خیال میں کہ یہ جو ہم نے سسٹم بنا لیا ہے کہ ہمارے پاس بھی خبر یہی ہوتی ہے نا کہ بات کرو, سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, پھر ان کے ایکٹیوسٹ جو نیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اسی ساری راگ کو الاپتے ہیں نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ گیم یہ ہماری, وہیں سے ساروں کی ڈوریاں ہلتی ہیں, کوئی نئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی, اور سارا میڈیا یہی ہیجان میں چلا گیا. میرے تو خیال میں ایک دن بھی گورنمنٹ نے اپنے ٹائم سے پہلے یا بعد میں نہیں کیا, جو پلان تھا اس طرح کیا, کیونکہ اس کے ساتھ ایک باضابطہ آفس ہے. اب آپ کو کل اس کی مجھے ساری پاکستان کو تفصیلات مل جائیں گی کہ نیا یہ عہدہ کیوں بنایا ہے, اس کی تفصیلات اور پیچھے کام کیا ہوگا. تو جنہوں نے بتانی ہے وہ خود بتائیں گے نا آ کے. ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کا بھی اعلان صحافیوں کو بلایا گیا اس معاملے میں. حسن ایوب صاحب, اس سارے معاملے کے اندر جو یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, ہم نے تو کچھ ایسی کامنٹری بھی سنی کہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں اور وہ نہیں مان رہے, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب ان کو منانے کی بہت مختلف قسم کی سٹوریز جو ہے وہ بنائی گئی. ان کا کیا ہوگا ان سٹوریز کا؟ دیکھیں اب کیا ان کو چھوڑنا چاہیے, پہلا سوال. دیکھیں کچھ لوگوں کو تو کسی نے غلط فیڈ کر کے خبر کروا دی, وہ تو ایک بات سمجھ آتی ہے, لیکن اپنی غلط خبر کے اوپر وداؤٹ اینی ایویڈنس, اب نواز شریف صاحب کل اگر وہ بیان دے دیں کہ میں نے اسی کو بات نہیں کی, تو پھر وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کون سا ایسا جنرل فیض تھا جن کو, یعنی جو موجودہ آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب جو کہ سی ڈی ایف بن گئے ہیں, ان کی جگہ اپوائنٹ کرنا تھا. ٹھیک, کوئی ایسا بندہ تھا ہی نہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس کو نون ایشو کو, ٹیبل سٹوری کو گھڑ کا جناب انہوں نے جو ایشو بنا دیا. اور پھر اس کے اوپر اتنی ڈرم بیٹنگ کی گئی, اتنے لوگوں نے جناب شور مچانا شروع کر دیا, ایکو کیا انہوں نے کہ واقعی کوئی ایشو ہے. مجھے تو ایون کہ یعنی کچھ ایسے لوگ جو کہ سابق وزراء رہ چکے ہیں, وفاقی وزراء 2 3 مرتبہ, ان کی بھی کال آئی, پوچھ رہے تھے کہ یار یہ واقعی ایشو ایسا ہے. میں نے کہا جی ایبسلوٹلی کوئی ایشو نہیں ہے, اور ایشو یہ ڈیلے بھی جو ہوا ہے یہ بیسکلی فورسز کی طرف سے ڈیلے ہوا ہے. اچھا, یہ کوئی سیولین سائڈ سے ایشو نہیں تھا. کیونکہ جو پورا سیکریٹریٹ بننا ہے, پورا ایک سسٹم بن رہا ہے, فوج میں ایک ڈسپلن طریقے سے تمام چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں. ابھی سی ڈی ایف کا نیا سیکریٹریٹ ہوگا, وہ سی ڈی ایف کی نئی ایک سیٹ ہے, اس سیٹ کے اوپر انہوں نے جا کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے لیکن ہاں ریہرسل جو ہے وہ جوائنٹ فورسز کے گارڈز کی ریہرسل کمپلیٹ ہو چکی ہے. ایک فنکشن جی ایچ کیو کے اندر بھی ہوگا. اچھا, اور میرے خیال کے مطابق وہ کل, آئی بلیو کہ جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ کل آ رہے ہیں پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے کے لیے. ایسا سی ڈی ایف, اچھا, وہ جو ملاقات ہوتی ہے نا, جو چیئرمین جوائنٹ چیف جو بنتے تھے یا آرمی چیف بنتے تھے, وہ آ کے پرائم منسٹر سے ملاقات کرتے تھے. تو اب سی ڈی ایف کی کیونکہ نیو اپوائنٹمنٹ ہے, اس نیو اپوائنٹمنٹ کے تحت وہ آ کر پرائم منسٹر سے ملاقات بھی کریں گے. ٹھیک جی, ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے جو منصور علی شاہ صاحب نے معاملہ بھجوا دیا تھا پارلیمان کو, اب خالی ایکسٹینشن خالی نہیں ہے, ایک ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اچھا جی, یہ ٹرم جو 5 ایئر کی ہے اس کے بعد ری اپوائنٹمنٹ کی بھی آپشن اویلیبل ہے. ایکسٹینشن پھر جو بریکٹ میں ایس ہے, یعنی ایکسٹینشن ایک ساتھ وہ 3 سال کی پہلے موجود تھی, جب وہ 3 لے سکتے تھے. ٹھیک ہے جی, اب ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ, اور جب ری اپوائنٹمنٹ اگر ہے تو وہ 1 ٹائم اویل ہو سکتی ہے. اچھا, ایکسٹینشن جو ہے وہ ملٹیپل ٹائم اویل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے پروسیس جو کہ اس وقت آرمی ایکٹ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں. تو لہٰذا
لیکن یہ جو کہا جائے کہ جی سی ڈی ایف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ ایکسٹینشن ہے، تو نہیں، اٹس اے نیو اپوائنٹمنٹ، ایک نیا عہدہ کریٹ ہوا، اس عہدے کے اوپر نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک علینا، یہ اب یہ نیا نوٹیفکیشن آ گیا، اس کے حوالے سے بڑی چہم گوئیاں ہو رہی تھی. ابھی عامر صاحب اور حسن تو ہمیں بتا رہے تھے، کیا فرق پڑے گا اس سے ملکی سیاست پہ؟ اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ مطلب ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ جب کوئی ایسی تعیناتی ہوتی ہے یا اس سلسلے میں کوئی ایکسٹینشن ہو جائے یا کوئی نوٹیفکیشن ہو جائے، سیاست کے رنگ بدل جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اچھا، آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے کلیگ منیب بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو دن کا چناؤ ہے کہ آج اس سمری کی اپروول کے حوالے سے اور اس کے بھجوائے جانے کے حوالے سے بھی یہ اختیار بھی ہماری موجودہ حکومت کے پاس نہیں تھا. اچھا، یہ بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ آج کے دن آپ نے یہ بات جو ہے وہ ڈسکلوز ہونی ہے، یہ سمری اپروو ہو کے ہمارے صدر بھجوائی جانی ہے. اور ایک غیر ضروری جو ہمیں بتایا جاتا وزیر دفاع کی جانب سے بھی کہ غیر ضروری ایک بہت ہی اننیسری اسپیکولیشنز تھیں. 3 سال پہلے سب کو پتا تھا کہ جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے اس سے ایک شخص نے ریٹائر ہونا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آنا ہے، اس پورے معاملے میں وہ اس عہدے کو ختم کر دیا جاتا ہے، ایک نیا کریٹ ہوتا ہے. اینڈ اس ٹائم پہ ہمیں وزیر اعظم ملک میں نظر نہیں آتے، وزیر اعظم یو کے میں ہوتے. وہ ایک الگ سوال ہے کہ وہ یو کے میں کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے اور میرے نالج میں شاید کوئی آفیشیل انگیجمنٹس بھی ہماری نظر سے نہیں گزری کہ وہ برطانیہ میں بیٹھے وہ کر کیا رہے تھے. سو ایک آپ نے اسپیکولیشنس کو آپ نے ہوا دی اور باقاعدہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک بہت ہی گریٹر ایک ڈیمیج جو ہے وہ کاز کیا ہے اننیسری ایک ڈیلے کے حوالے سے کہ آپ جو چیز ہو سکتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ابصار عالم صاحب آلدو کے وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب نے بھی آ کے ان کو کانٹرڈکٹ کیا، ان کو کاؤنٹر کیا اس بات پہ کہ جی آپ کی خبر بھی صحیح نہیں ہے. لیکن وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں ایک نقطہ اعتراض جو ہے وہ تو موجود تھا، اس کے رولز کے حوالے سے وہ کس طرح سے وہ کلیئرٹی وقت ساتھ ساتھ وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن ایک اننیسری ہمیں نظر آتا تھا، ایک پورا ایک ماحول جو ہے وہ بنا اسپیکولیشنز. یہ ثاقب یہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا بیسکلی اگست ستمبر 2021 ڈھونڈ رہی تھی کہ جب اس وقت بھی ایک نوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہے بڑا مسئلہ وہ اسد عمر صاحب نے ابھی لیٹلی ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ شاہ صاحب نے جو ان کو آگے کہا تھا کہ اسد جی دراڑ تو پڑ گئی ہے نا. یہ پڑ گئی یا نہیں پڑی؟ مطلب یہ دراڑ پڑنے پہ تو آئی تھنک عامر صاحب دراڑ ڈھونڈ رہے ہیں یا ہاں یہ ہم دراڑ ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں دراڑ ڈھونڈنے والا معاملہ جو ہے وہ کچھ لگ رہا ہے. لیکن یہاں پر منصور صاحب 2-3 لوگوں کے جو ولاگز اور جو خبریں تھیں نا وہ بڑے کہہ لیجیے ان کو ہائپ بھی بڑی ملی. ابصار عالم صاحب جس کا ذکر علینا صاحبہ نے بھی کیا ہے، ابصار صاحب کہاں پر کلوز ہیں، کتنے کلوز ہیں، وی آل نو دیٹ، پورے پاکستان کو پتہ ہے. وہاں سے بیٹھ کر بار بار یہ کہنا کہ دراڑ بھی ہے، پرابلمز بھی ہیں، اور پھر قومی سلامتی کا معاملہ بھی انہوں نے کہا جی قومی سلامتی کا معاملہ اس لیے میں بہت ساری چیزیں نہیں بتا رہا. یہ جو آپ نے بات کی نا، جو جملہ بھی آپ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت کلوز ہیں، کبھی کبھار ایکچولی ہم نہیں جانتے کہ وہ اتنا کلوز نہیں ہوتے. میں کسی ایک صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں پرسیپشنز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پرسیپشنز ہو سکتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. کوئی صاحب جو ہیں وہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ماضی میں بڑا گھومتے ہوئے نظر آئے، اب آپ کہتے ہیں یار جو یہ کہے گا نا اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے. But it's not necessary وہ relationship. آصف کرمانی صاحب ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. آصف کرمانی صاحب نے میرے خیال میں ایک سائے کی طرح نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا. بالکل آج دیکھیں راہیں کیسی جدا ہو. بالکل رہے ٹھیک بات. لیکن انہوں نے خود سے بھی کہا نا ایک ولاگ کے اندر کہ پرسیپشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مجھے کہا، یا مطلب انہوں نے ایک ولاگ بھی کیا ہے ابصار صاحب نے اس کے بعد. آئی تھنک اس کی ضرورت نہیں تھی. خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آتا ہے، اس سے کئی دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہوئے تھے کہ 1-2 دن کے اندر یا ان ڈیز ٹو کم نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. جب اور پھر آپ کو خواجہ صاحب کی وضاحت نے تو بہت بڑی کانٹرڈکشنز کھڑی کر دی نا کہ خواجہ صاحب نے جب آ کے ٹویٹ کر دیا، بھائی جب ایک معاملہ چل رہا ہے، پروسیس چل رہا ہے، تو آپ اس کو کلیریفائی کس کو کر رہے ہو آ کے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ کسی نے ولاگ کر دیا لندن سے بیٹھ کے، امریکہ سے بیٹھ کر، وہ میٹر نہیں کرتا، تو ایک ڈیفنس منسٹر ایک ملک آ کے اس کو کلیریفائی کر رہا ہے یا اس کو ریکٹیفائی کر رہا ہے، اس پوائنٹ کو ایڈریس کر رہا ہے. سو یہ کنٹروورسی میرے اینڈ پہ گورنمنٹ کی جانب سے سٹارٹ ہوئی. نہیں کیا کرنا چاہیے اگر فار ایگزامپل اگر کوئی چیز کریٹ کر رہا ہے وچ از ناٹ ٹرو، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی جواب تو آنا چاہیے یا چپ بیٹھ چلیں اس کو اسٹریٹ اپ نام لیتے ہیں. شہباز گل صاحب کی کنٹروورسی کا آغاز کرتے ہیں، خواجہ آصف صاحب اس کو آ کے ایڈریس کریں گے اس کنٹروورسی کو. انفارمیشن منسٹر بیٹھا ہے، انفارمیشن منسٹر بیٹھا ہے، انفارمیشن منسٹر آ جاتا. جس طرح آپ ابصار صاحب کو آ کے ٹویٹر کے اوپر ایڈریس کر رہے ہو کہ جی یہ فیک نیوز ہے، یہ وہ ایک ٹویٹ کر دیتے اس کے اوپر. اچھا ایک ٹویٹ کر دیتے اس کے اوپر آ کر. اور خواجہ آصف صاحب جو